بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر، شکریہ اور پرورش کا مصنف، پیرنٹنگ کوچ اور کارپوریٹ ٹرینر۔ ناظرین، ہم سب یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جن گھروں کے اندر بچے فرمانبردار ہوتے ہیں تو والدین کی زندگی بہت ہی پرسکون، بہت ہی خوشحال گزرتی ہے۔ انہیں ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو ہماری پرواہ کرنے والا ہے۔ وہ خود کو ایک بیکار شے تصور نہیں کرتے۔ لیکن ناظرین، یہ تصویر کا ایک بہت محدود رخ ہے۔ جن گھروں کے اندر بچے والدین کی فرمانبرداری کر رہے ہوتے ہیں ان میں والدین کو کم، اولاد کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ یہی جاننے کی کوشش کریں گے ہم آج کی ویڈیو میں۔ ناظرین، ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور جنت میں وہ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سن رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے، یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے اور ماں کی خدمت کا یہی صلہ ہے، ماں کی خدمت کا یہی صلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حارثہ بن نعمان اپنی ماں کے بہت بڑے فرمانبردار اور اطاعت گزار ہیں۔ اب تھوڑی دیکھ لیں، تصور تو کریں کہ کتنا بڑا واقعہ ہے۔ اتنے بڑے بڑے واقعات ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں، ہم سرسری طور پہ ان کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے کہ خواب دیکھنے والی کون سی ہستی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا کبھی کوئی خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ کیا رہے ہیں کہ آپ جنت کے اندر موجود ہیں، آواز کیا سن رہے ہیں؟ قرآن کریم کی آواز سن رہے ہیں، اور اس پورے کے پورے پروسیس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ یعنی وہ کون سا عمل ہے جس نے ایک صحابی کو اتنا بلند مقام دے دیا؟ وہ ہے ماں کی فرمانبرداری، اطاعت گزاری۔ ناظرین، کچھ لوگ ماں باپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں معاشی دباؤ کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے، کسی سماجی دباؤ کی وجہ سے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں ان کی محبت کی وجہ سے، خدا کے حکم کی وجہ سے۔ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو فرمانبرداری کرتے نہیں ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے۔ جو لوگ ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کی زندگی میں ایک تلخی ہوتی ہے، ان کی زندگی میں ایک احساس محرومی ہوتی ہے، ان کی زندگی میں غصہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ماں باپ کا حکم ماننا، ان کی فرمانبرداری کرنا اس قدر ضروری ہے ہمارے لیے۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، ان کو چاہے فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمیں کتنا فائدہ ہوگا اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ جو شخص ماں باپ کا فرمانبردار ہوتا ہے اس کی زندگی میں ایک اطمینان، ایک سکون ہوتا ہے۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ سب کے والدین حیات ہوں، بہت سو کے والدین بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، بہت سو کے بڑے ہونے کے بعد۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جن کے والدین حیات ہوں اور وہ ان کی نافرمانی کر رہے ہوں، یا جن کے والدین انتقال کر گئے ہوں اور انہوں نے ان کی خدمت نہ کی ہو، تو ایک کسک، ایک کمی، ایک خلش دل میں رہ جاتی ہے۔ اچھا، ماں کو بھی دیکھیے آپ، ہم دیکھیں ماں اپنی محبت کا اظہار کس طرح سے کرتی ہے۔ ہم پہلے انسانوں سے پہلے جانوروں کی بات کریں۔ ابھی ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ ایک بچڑا مر گیا، تو جو گائے تھی وہ رو رہی تھی، اس کے آنسو بہ رہے تھے مسلسل۔ مجھے یاد ہے 2003 کی بات ہے، میں ایک مرتبہ یونیورسٹی جا رہا تھا، تو راستے میں نے دیکھا روڈ کے اوپر ایک کتے کا بچہ مر چکا تھا کسی گاڑی کی وجہ سے۔ اب اس کی ماں جو ہے وہ اس کے قریب بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ جیسے ہی کوئی گاڑی آتی وہ بھاگتی ہوئی سائڈ میں جاتی، گاڑی چلے جاتی، پھر قریب سے آ کے اس کو دیکھنے لگتی، بری طرح اس کا جائزہ لیتی، پوری طرح جائزہ لیتی۔ ناظرین، آپ جانوروں کو ہی نہیں، آپ پرندوں کو دیکھیے، اپنے گھونسلے کی طرف آنے والے کسی جانور یا کسی بڑے سانپ کو جب وہ دیکھتی ہے تو اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اس سے لڑ جاتی ہے، بھیڑ جاتی ہے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں جانور یا پرندے، معصوم سے پرندے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑا سا وقت ان کا اپنی اولاد کے ساتھ گزرتا ہے اور ان کی اٹیچمنٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جانور اپنی اولاد کی صرف مادی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سیکیورٹی اور شیلٹر اور فوڈ دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن انسانوں کی ماں کیا کرتی ہے؟ جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو صرف اس کی غذا کی ضرورت پوری نہیں کرتی، وہ چاہتی ہے کہ اس کو مزے کی چیزیں دے، اس کو وہ چیزیں دے جس کو وہ انجوائے کرے، خوش ہو۔
بچے کو جب وہ دیکھتی ہے، بچہ جب اس سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ سب کام چھوڑ کے اس سے باتوں میں لگ جاتی ہے۔ بچہ کھیلنا چاہتا ہے تو بچے کے ساتھ کھیلتی ہے۔ بچہ آرام کرنا چاہتا ہے تو اس کو سلانے تک اس کے پاس بیٹھی رہتی ہے۔ بچہ ہنستا ہے تو وہ ہنستی ہے، بچہ کھلکھلاتا ہے تو وہ کھلکھلاتی ہے۔ اب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کو اسکول بھیجنے کے بعد اس کے بارے میں باتیں کر رہی ہے، اس کے ٹیچرز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ یہ سوچ سوچ کے خوش ہو رہی ہے، لوگوں کو بتا رہی ہے۔ یعنی ماں کی تمام خوشیاں اپنی اولاد سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے تقریبات ایسی ہوتی ہیں کہ ماں خود پرانے کپڑے پہن لے گی لیکن چاہے گی کہ میری اولاد اچھے کپڑے پہنے۔ وہ اپنی تعریف پہ اتنی نہیں کھلکھلاتی جتنی وہ اپنی اولاد کی تعریف پہ کھلکھلاتی ہے۔ وہ اپنے اوپر تنقید تو بڑی آسانی سے ہضم کر جاتی ہے، اولاد پہ کی جانے والی تنقید ہضم نہیں کر پاتی۔ گھروں میں لڑائیوں کی بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں اپنے اوپر تو ہونے والے سارے ظلم، سارے زیادتیاں برداشت کر لیتی ہوں، لیکن جب میری اولاد کے ساتھ غلط سلوک کیا جاتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ اکثر باپوں کو دیکھیں گے کہ وہ لڑنے باہر پہنچ جاتے ہیں، کوئی ذرا سی کوئی بات تو کہتے ہیں ان کی اولاد کو، اس قدر محبت ہوتی ہے۔ اور یہی اولاد اگر بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرے، ان سے بدتمیزیاں کرے، ان سے لڑے جھگڑے، تو سوچیں ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے، ایک حدیث میں ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ام قیس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہ چھوٹا سا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ انتقال کے بعد جب ان کے بیٹے کو غسل دیا جانے لگا تو وہ قریب ہی کھڑی ہوئی تھیں، وہ بڑی بیتابی سے کہنے لگی کہ اس کو ٹھنڈے پانی سے غسل مت دینا ورنہ یہ مر جائے گا۔ مائیں اولادوں سے اسی طرح سے محبت کرتی ہیں، چاہے اولاد کتنی بڑی کیوں نہ ہو جائے۔ ایک ہمارے دوست تھے کرنل انصاری صاحب، بڑے اچھے ساتھی تھے۔ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے بتانے لگے کہ ماں کا جب ذکر نکلا تو کہنے لگے کہ کچھ عرصے پہلے میری ماں کا انتقال ہوا، 70 سال ان کی عمر۔ کہ جب میں ان سے آخری دفعہ ملنے کے لیے گیا تو میری یہ جو گردن کی ہڈی ہے نا، اس پہ انگلی مارنے لگی وہ۔ میں نے کیا ہوا اماں؟ کہنے لگی تو کتنا کمزور ہو رہا ہے، تو کوئی کھاتا شاتا نہیں ہے؟ یہ بات کہہ کے ان کے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ ایک فوجی افسر، آپ اندازہ کریں وہ انٹرنلی بھی اسٹرانگ ہوتا ہے، اور 70 سال کی عمر میں وہ اپنی ماں کی بات یاد کر کے رو رہا ہے۔ بچوں کو ماں کی ضرورت ساری زندگی رہتی ہے۔ بچہ اگر ماں سے نافرمانی کر رہا ہے، ماں کو تو تکلیف ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ باپ سے نافرمانی کر رہا ہے، باپ کو بھی تکلیف ہوگی، انہوں نے تو ساری زندگیاں نچھاور کر دیں۔ لیکن ایسا کرنے والا خود اس سے زیادہ کرب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اپنی اولاد کو کرب سے بچانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو تو چلے آپ فراموش کر دیتے ہیں، اپنی اولاد کو کرب سے بچانا چاہتے ہیں تو کچھ خاص باتوں کا ضرور خیال رکھیے۔ اپنے بچوں کو اپنا فرمانبردار بنانے کے لیے آپ کو کن 3 باتوں کا لازمی خیال رکھنا چاہیے؟ پہلی بات، ناظرین، ہم جن گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اختلافات بھی ہوتے ہیں، ساس کے ساتھ، نندوں کے ساتھ، باقی دیگر شخصیات کے ساتھ۔ اگر آپ کو کسی سے کوئی اختلاف ہے تو کبھی بھی بچوں کے سامنے غیبت مت کیجیے۔ اپنے میکے والوں کے سامنے اگر غیبت کر رہے ہوں، وہ بچے بھی بیٹھے ہوں، تو یقین کریں بہت برا اثر پڑے گا۔ بچے بڑوں کی عزت کرنے کا جو ایک احساس ہوتا ہے نا، وہ ان کے دماغ سے نکل جاتا ہے۔ غیبت، اب آپ کہیں گے تو بہت مشکل کام بتا دیا آپ نے، واقعی میں بہت مشکل بات ہے۔ کہتے ہیں کہ پچھلے 65,000 سال کے اندر انسان نے جو اس دنیا میں اس قدر ترقی کی ہے، جو اینتھروپولوجسٹ بتا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی ترقی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بات کرنا سیکھ لیا تھا 65,000 سال پہلے، اور ان 65,000 سالوں کے اندر اس نے بات چیت کی وجہ سے علم ایک نسل سے دوسری نسل تک ٹرانسفر کی، اور اس علم کو ٹرانسفر کرتے ہوئے جو اس نے سب سے زیادہ کام کیا وہ اس نے غیبتیں کی ہیں۔ انسان غیبتوں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو غیبت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کہیں گے بہت مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ بچوں کی تربیت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بچوں کو ایک عظیم انسان بنانے کے لیے، بڑا انسان بنانے کے لیے قربانیاں تو دینی پڑیں گی، اور اس میں ایک اہم ترین قربانی کیا ہے؟ بچے کے سامنے کسی کی غیبت نہ کی جائے۔ ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری خواتین کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے۔ ابھی میں یہ بحث نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ صحیح کہتی ہیں غلط کہتی ہیں۔ ابھی میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہیں
کہ میرے ساس سسر کی خدمت مجھ پہ فرض نہیں ہے، تو ان کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت ان کے شوہر پر فرض ہے۔ تو اگر وہ خود خدمت نہیں کر رہی ہیں تو نہ کریں، اگر ان کو لگتا ہے کہ ضروری نہیں ہے، لیکن ان کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے، اپنے شوہر کو موٹیویٹ کریں، اپنے شوہر کو کنونس کریں کہ وہ اپنے ماں باپ کا خاص طور پہ خیال رکھیں، ان کو بتائیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ گزاریں، ان سے کہیں کہ وہ ان کی ضروریات کا بھی اسی طرح خیال رکھیں جیسے اپنے گھر والوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اپنے اولاد کا، اپنی بیوی کا۔ نہیں، اگر آپ یہ نہیں کریں گے نا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اپنے شوہر سے محبت ہی نہیں ہے، اپنے شریک حیات سے محبت بالکل نہیں ہے۔ جبھی تو آپ ان کی دنیاوی زندگی میں بھی ان کے دماغ میں ایک کرب، ایک تلخی بھر رہے ہیں، اور مرنے کے بعد تو سزا ملے گی۔ تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ بہن بھائیوں کے درمیان جو آپ کے بچے ہیں ان بچوں کے اندر محبت پیدا کیجیے، ان کو اجازت مت دیجیے کہ کوئی چھوٹا بڑے سے بدتمیزی کر لے۔ بہن بھائی کھیلتے ہیں، لڑتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، یہ سب ہوں گے، سب نیچرل ہیں، لیکن اس نیچرل پروسیس کے دوران بچے ایک دوسرے سے بدتمیزی نہ کریں، خاص طور پہ کوئی چھوٹا کسی بڑے سے بدتمیزی نہ کرے۔ اس موضوع پہ ہم بعد میں بات کریں گے، آپ سمجھ تو چکے ہیں بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس موضوع پہ ہم بعد میں دوبارہ تفصیل سے بات کریں گے جب ہم رولز کی بات کریں گے۔ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ہمارا رکا ہوا ہے کہ رولز بنانا کیوں ضروری ہے اور گھر میں کس قسم کے رولز ہونے چاہیے۔ ابھی ان 3 باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ نمبر 1، غیبت مت کیجیے۔ نمبر 2، اگر آپ اپنے ساس سسر کا خیال نہیں رکھ رہی تو اپنے شوہر کو کنونس کیجیے، سمجھائیے، موٹیویٹ کیجیے کہ وہ خیال رکھیں۔ اور تیسری بات، اپنی اولاد کے اندر محبت کا جذبہ پیدا کریں، انہیں ایک دوسرے سے بدتمیزی نہ کرنے دیں۔ ان باتوں کا خیال رکھیں، اور باقی جو آپ اور اگر مزید اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو جو ہماری ویڈیوز ہے غصے کے اوپر، بچوں کو مارنے اور ڈانٹنے کے اوپر، ان کو بھی دیکھیے، اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، بہت ساری باتیں ہیں، ہمیں زندگی بھر ان چیزوں کو سیکھنا ہوتا ہے، اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ آپ عمل کرتے ہیں اتنے زیادہ ہمیں فروٹس ملتے ہیں۔ انسان سب باتوں پہ عمل نہیں کر سکتا، ظاہر سی بات ہے، لیکن جتنا زیادہ آپ عمل کریں گے آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہوگی انشاءاللہ۔ ان باتوں پہ عمل کریں، بچے آپ کے فرمانبردار ہوں گے، جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کی اولاد کو بھی۔ بہت بہت شکریہ۔